اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے مصنف کا تعارف پیش کیا، مرزا ادیب کون تھے، ان کی زندگی کی اہم باتیں ہم نے آپ کو بتائیں، اور ہم نے سبق کے بارے میں کچھ گفتگو کی۔ اور اس ویڈیو میں ہم سبق لہو اور قارئین کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنی نوٹ بک پہ پوائنٹس بنا کے لکھ لیں، اس سبق کے خلاصے کے اہم پوائنٹس، ان کی مدد سے ہم خلاصہ مکمل کریں گے۔ تو پہلا پوائنٹ آپ لکھیں گے کمرے کا منظر، دوسرے نمبر پہ آپ لکھیں گے تجمل اور اختر کی گفتگو، تیسرا پوائنٹ اختر کا تجمل سے رخصت چاہنا، چوتھے نمبر پہ آپ لکھیں گے تصویر کو اول انعام ملنا، پانچویں نمبر پہ اختر کا حقیقت سے پردہ اٹھانا، چھٹے نمبر پہ آپ لکھیں گے 2 سال پہلے کا زمانہ، ساتویں نمبر پہ اختر اور نیازی کی ملاقات، آٹھواں پوائنٹ ہے تجمل کا برہم ہونا، نویں نمبر پہ آپ لکھیں گے نیازی کی خودکشی، اور 10ویں نمبر پہ آپ لکھیں گے نیازی کا قاتل کون۔ امید ہے آپ نے اپنی نوٹ بک پہ یہ 10 کے 10 پوائنٹ لکھ لیے ہوں گے۔ ان پوائنٹس کی روشنی میں ہم خلاصہ مکمل کریں گے۔ سبق آپ پہلے 1 دفعہ یا 2 دفعہ پڑھ لیں، اس کے علاوہ ہم نے آپ کو پوائنٹ بتا دیے۔ تو پہلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ النشاط کا منظر، کوٹھی کا منظر بیان کیا گیا۔ النشاط ایک کوٹھی ہے جو تجمل حسین کی ہے، سردار تجمل حسین کی ایک کوٹھی ہے جس کا نام ہے النشاط، اور النشاط کے ایک اسٹوڈیو کا ذکر ہے، ایک کمرے کا ذکر ہے جو بطور اسٹوڈیو استعمال ہوتا ہے۔ اس میں خوبصورت جو ہیں آرائشی چیزیں ہیں، قیمتی صوفے ہیں، الماریاں موجود ہیں جن میں کتابیں لگی ہیں، پھولوں سے اور دیگر ڈیکوریشن پیسز سے سجاوٹ کی گئی ہے کمرے کی۔ یعنی کمرہ ایک ایسا کمرہ ہے جس کی کوئی بھی فنکار یا کوئی بھی شخص تمنا کر سکتا ہے۔ یہ کمرہ مختص ہے اختر کے لیے، جو سردار تجمل حسین کے پاس بطور مہمان رہتا ہے۔ انہوں نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے ایک لمبے عرصے سے، تاکہ وہ فن کی خدمت کر سکے۔ دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے اگلے منظر میں تجمل کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اختر سے اس کے کچھ مکالمے ہوتے ہیں۔ تجمل کو اس کا ملازم یعنی جو بابا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پچھلی رات اختر کچھ پریشان تھا، اور کچھ دنوں سے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اختر رات کو سوتا نہیں ہے، باغ میں ٹہلتا رہتا ہے۔ جس کے جواب میں تجمل اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو یہ کہتا ہے کہ فنکار لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ جب اختر اور تجمل کی باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو وہ اسے کچھ بتانا چاہتا ہے اختر کو، لیکن اختر کو مضطرب دیکھ کے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ آپ کچھ دنوں سے پریشان ہیں، خیریت تو ہے؟ اختر اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی کوٹھی النشاط سے رخصت چاہتا ہوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اب کہیں آپ جانے دیجیے۔ تجمل اس بات پہ حیرت کا اظہار کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہم نے آپ کو لکھوایا تھا تصویر کو اول انعام ملنا۔ تجمل اختر کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے جو تصویر بنائی تھی اور اسے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو پورے ملک کے مصوروں نے اس مقابلے میں شرکت کی تھی اور تمہاری تصویر اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے میں نے ایک شخص کو کہہ دیا ہے۔ اختر جب سردار تجمل حسین کے منہ سے یہ باتیں سنتا ہے تو اس کو خوشی نہیں ہوتی، وہ بے چین سا رہتا ہے اور اسی طرح اپنے خیالوں میں جو ہے وہ کھویا ہوا رہتا ہے۔ سردار تجمل حسین جو ہیں وہ اس بات پہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ اختر کی تصویر کو اول انعام ملا ہے اور اسے کوئی اس بات سے دلچسپی نہیں ہے۔ اختر اس کے بعد تجمل کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کا فنکار بہت پہلے مر چکا ہے، اور یہ تصویریں جنہیں وہ اختر کی تصویریں سمجھتا ہے یہ اس کی تصویریں نہیں ہیں بلکہ یہ کسی اور نے بنائی ہیں۔ چھٹے نمبر پہ ہم نے آپ کو لکھوایا تھا 2 سال پہلے کا زمانہ۔ تو اختر جو ہے وہ تجمل سے ذکر کرنے لگتا ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جب میں ایک تنگ و تاریک گلی میں رہتا تھا، میں ایک گمنام مصور تھا، مجھے کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تو آپ مجھ سے ملے اور آپ مجھے اس جگہ سے، تنگ و تاریک گلی سے اٹھا کے النشاط جیسی جو ہے خوبصورت اور عالی شان جگہ پہ لے آئے۔ تو اختر جو ہے یہ ساری باتیں تجمل کو بتاتا ہے۔ تجمل کہتا ہے کہ ان باتوں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اختر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جب آپ مجھے اپنے گھر میں لے کر آئے اور آپ نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا تو میں نے سوچا کہ آپ مصور نواز ہیں، آپ میں انسانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ یہ اچھا عمل کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد یہ سارا جو میرا سوچنا تھا آپ کے بارے میں، جو میں نے آپ کے بارے میں ایک رائے بنائی ہوئی تھی،
وہ تبدیل ہو گئی اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں آپ کی ناک اونچی ہو، لوگ یہ کہیں کہ سردار تجمل حسین فن کے بڑے دلدادہ ہیں اور مصوروں کی، فنکاروں کی حتی الامکان مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ نے میرے لیے نہیں کیا، فن کے لیے نہیں کیا، بلکہ یہ آپ نے اپنی نام و نمود کے لیے کیا۔ اختر کہتا ہے کہ جب یہ مجھے پتہ چلا کہ آپ یہ سب کچھ اپنی نام و نمود کے لیے کر رہے ہیں تو میرے اندر کا فنکار آہستہ آہستہ مرنے لگا، میری صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس صورتحال سے بالکل تنگ آ گیا۔ یعنی ایک فنکار کے لیے یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ وہ اب مزید تخلیقات نہیں کر سکتا۔ اختر کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی اپنے ایک دوست نیازی سے۔ 7ویں پوائنٹ میں ہم آپ کو اس بارے میں لکھوا چکے ہیں، یہ پوائنٹ ہے کہ اختر اور نیازی کی ملاقات ہو۔ اس کے تحت آپ 3-4 لائنیں لکھیں گے کہ اختر ملا اس واقعے کے بعد اپنے دوست نیازی سے اور اس نے نیازی کو یہ کہا کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، میں النشاط سے انسیت پیدا نہیں کر پا رہا، مجھے وہ ماحول پسند نہیں ہے، میرا دل گھبراتا ہے، بطور فنکار میں وہاں نہیں رہنا چاہتا۔ نیازی نے اس کی بات سن کر کہا کہ تم النشاط میں ہی ٹھہرو۔ نیازی کو گونا گوں گھریلو مسائل تھے، اس نے مکان کا کرایہ دینا ہوتا تھا جو اس کے پاس نہیں ہوتا تھا، اس نے اپنی بہن کی شادی کرنی تھی، اس کے علاوہ اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا تھا۔ تو نیازی نے اختر کو یہ کہا کہ تم النشاط میں ہی ٹھہرو، اگر تم تصویریں نہیں بنا سکتے تو یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، میں تمہیں تصویریں بنا دیا کروں گا جو تم اپنے نام سے پیش کر دیا کر۔ اختر تجمل کے سامنے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ نیازی کی یہ بات مجھے گوارا نہیں تھی کیونکہ وہ میرا دوست بھی تھا اور میں بھی ایک فنکار تھا، وہ بھی فنکار تھا۔ فنکار جو ہے وہ فنکار کا حق جو ہے وہ نہیں مارنا چاہتا، لیکن اختر کی اپنی مجبوریاں تھیں، نیازی کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ نیازی نے اختر کو قائل کر ہی لیا اور تقریباً 1.5 سال تک نیازی اپنی بنائی ہوئی تصویریں اختر کو دیتا رہا۔ اختر اس کے بدلے اسے خاطر خواہ رقم دیتا رہا، جس سے نیازی نے اپنی بہن کی شادی بھی کر دی، مکان کا کرایہ بھی وہ باقاعدگی سے ادا کرتا رہا اور اس کے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو گئے۔ 8واں پوائنٹ ہم نے آپ کو لکھوایا تھا تجمل کا برہم ہونا۔ تو جب سردار تجمل حسین اختر کے منہ سے یہ ساری باتیں سنتا ہے تو اسے دھچکا سا لگتا ہے اور وہ خفا ہونے لگتا ہے، ناراضی کا اظہار کرتا ہے اختر سے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ تصویریں جو تم اپنے نام سے پیش کرتے رہے وہ تمہاری نہیں تھی بلکہ کسی اور کی تھی، تو یہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور تم ٹھہر جاؤ، آج بہت سارے لوگ آنے والے ہیں جو تم سے ملنا چاہتے ہیں، شہر کے معززین۔ لیکن اختر اس بات پہ قطعی تیار نہیں ہوتا اور اختر کے انکار پہ تجمل کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ 9واں پوائنٹ ہم نے آپ کو لکھوایا تھا نیازی کی خودکشی۔ تو ابھی اختر اور تجمل کے درمیان یہ بحث جو ہے، گرما گرم بحث جاری ہے۔ اختر جانا چاہتا ہے النشاط سے اور تجمل اسے ٹھہرانا چاہتا ہے، اور اختر کہیں نہ کہیں تجمل جو ہے وہ اختر کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، جس پہ اختر بھی اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتا ہے، حقیقت جو ہے وہ افشا کرتا ہے اور تجمل کو یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے کہ جو کچھ میں یہ مجبوری میں یہ سب کچھ عمل کرتا رہا ہوں کہ کسی اور کی تصویریں بنا کے دیتا رہا ہوں۔ اتنے میں تجمل کا سیکٹری آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اخبار میں لے آیا ہوں آج کا، اور اس اخبار میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ اختر صاحب کی تصویر کو ملک میں پہلا انعام ملا ہے، مصوری کے مقابلے میں وہ اول آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اختر صاحب آپ کے ایک دوست تھے جو مجھے ملے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کوئی دوست ہیں غالباً نیازی نام کے، تو انہوں نے آج صبح خودکشی کر لی ہے۔ 10واں پوائنٹ ہے نیازی کا قاتل کون۔ جب اختر کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے دوست نیازی نے خودکشی کر لی ہے تو وہ فوراً اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ نیازی اس دکھ کو برداشت نہیں کر سکا ہوگا بطور فنکار کے، یعنی نیازی نے اپنی تخلیقات جو ہیں وہ اختر کے حوالے کی۔ اب تخلیقات فنکار کو اولاد کی طرح عزیز ہوتی ہیں، جیسے کوئی اپنی اولاد جو ہے کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، اسی طرح فنکار بھی اپنی تخلیقات جب کسی کو دیتا ہے تو اسے گہرا جو ہے دکھ ہوتا ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس صدمے کی وجہ سے کہ نیازی کی تصویر کو اول انعام ملا اور نیازی اس انعام پہ فخر بھی نہیں کر سکتا، وہ اس تصویر کو اپنا بھی قرار نہیں دے سکتا،
اس ٹریجڈی کی وجہ سے نیازی نے خودکشی کر لی تو اختر برہم ہو جاتا ہے تجمل کی، اور وہ تجمل کو یہ کہتا ہے کہ نیازی کے قتل کے ذمہ دار آپ ہیں۔ دنیا والے بے شک اس چیز کو نہ مانیں، قانون کی نظر میں بے شک آپ جو ہے بری ذمہ ہوں، لیکن انسانیت کے ناطے آپ نیازی کے قاتل ہیں۔ بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے 2 قتل کیے ہیں، ایک مصور کے فن کو آپ نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور دوسرے مصور کی آپ نے جان لے لی ہے۔ جب اختر تجمل کے سامنے اس کا مکروہ چہرہ لے کر آتا ہے، جیسا کہ عموماً سرمایہ داروں کے یہ اعمال ہوتے ہیں کہ مکروہ اعمال ہوتے ہیں، کبھی حرکتیں ہوتی ہیں، تو تجمل جو ہے اس پہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ اس گھٹیا شخص کو باہر نکال دو، یہ پاگل ہو چکا ہے اور مجھ پر یہ خام بخام کے الزام لگا رہا ہے۔ یہ آخری سین تھا ڈرامے کا، اس کے بعد پردہ گر جاتا ہے۔ تو ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں لکھ دیں گے تو اس ڈرامے لہو اور قالین کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق لہو اور قالین کے مشکل الفاظ کے معانی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔